نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرات گرامی قدر، میں ممنون احسان ہوں قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا کہ آپ تشریف لائے اور اپنے فیض و برکات سے ہمیں نوازنے کے لیے میرے پہلو میں تشریف فرما ہوئے۔ ہر شخص کی عادت جداگانہ ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے اور یاد ہے۔ ایک شخصیت کو میں نے دعوت دی تھی کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ ایک پروگرام کی صدارت فرمائیں، تشریف لائیں، اور یہ صدارت کے لیے جو بلایا جاتا ہے حصول برکت کے لیے ہوتا ہے۔ میں کبھی کسی دنیا دار کو صدارت کے لیے نہیں بلاتا، اصل مقصد میرا کسی دنیا دار کو راضی کرنا نہیں ہے، کچھ چندہ لینا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ تو ان حضرت کا جواب یہ تھا، کیا میں وہاں تقریر سننے کے لیے جاؤں گا؟ میں نہیں جاتا، ان کا یہ کہنا تھا۔ کسی شخص نے یہ سنا کہ قرآن مجید فرقان میں دونوں جہاں کی دولت ہے، اسے خیال کیا میں اپنے بیٹے کو امیر بنا دیتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ ایک طویل واقعہ اختصار سے عرض کروں گا۔ اس زمانہ میں دور دراز علاقوں میں مدارس دینیہ ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص نے اپنے بیٹے کو ایک مدرسہ میں داخل کروا دیا اور استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اسے قرآن کریم کی دولت سے برابر فرما دیں۔ قرآن کریم بچے نے حفظ کر لیا، کیونکہ بہت دور دراز کا علاقہ تھا، اس لیے وہ بچہ مہینے دو مہینے کے بعد گھر نہیں آ سکتا تھا۔ سال یا 2 سال میں جتنے سمے بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو استاد محترم نے اسے مبارکباد دی کہ الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرم ہوا کہ عظیم دولت جو دونوں جہاں کی دولت ہے اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ آپ کا جی چاہے تو آپ قافلے کے ساتھ اپنے علاقے کی جانب شہر کی جانب روانہ ہو سکتے ہیں۔ بچے نے بڑے خوشی کا اظہار کیا، تیاری شروع کر دی۔ جوتا پرانا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، خیال کیا کہ راستے میں سفر کرنا ہے، جوتے کو صحیح مرمت کروا لوں۔ وہ ایک جوتے سینے والے جس کو آپ موچی کہتے ہیں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جناب یہ میرا جوتا گانٹھ دیجئے۔ اسے جوتے کو دیکھا کہنے لگا، اس زمانے کا سادہ لفظ میں سمجھ، 1 پیسہ مجھے دے دو۔ کہنے لگا جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں قرآن کریم کا ایک رکوع سنا دیتا ہوں۔ اسے جواباً کہا مجھے نہیں ضرورت، پیسہ ہے تو لے کے آؤ۔ کہنے لگا یار 2 رکوع سنا دیتا ہوں۔ 1 پارہ تک وہ آ گیا، لیکن وہ جو کافی دوست تھا، جوتے گانٹنے والا تھا، معاذ اللہ اس نے سختی کے ساتھ اسے دھتکار دیا۔ بچہ جوتا اسی طرح ٹوٹا ہوا پہنے واپس استاد کے پاس ہے، رو رہا تھا۔ استاد محترم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور جسے آپ دونوں جہاں کی دولت کہہ رہے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، جملہ درست نہیں ہے، اس کی تو ایسی قیمت ہے میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کوئی 1 پیسے کے برابر بھی نہیں۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ بیٹے تو فکر نہ کر، وہ سامنے کی الماری کو کھول۔ سامنے کی الماری کو کھولا تو اسے ایک ٹکڑا نظر آیا، شاید وہ شیشے کا تھا یا چمکدار پتھر کا تھا۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا، استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فرمانے لگے جا اسی کے پاس جا، کفش دوز جوتے گانٹنے والے کے پاس، اسے کہے کہ یہ پتھر کا ٹکڑا اگر تو چاہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، میرا جوتا گانٹ دے۔ وہ بچہ لے کے وہاں چلا گیا، کہنے لگا استاد جی وہ پتھر لے کے کیا کرے گا؟ فرمانے کے تو ایک مرتبہ چلا جائے، لیکن وہ جوتا گانٹنے کے لیے تیار ہو جائے نا تو پتھر اسے دینا نہیں ہے، واپس آ جانا ہے، یعنی پتھر دے کے جوتا نہیں گٹھانا، واپس آ جانا ہے۔ وہ بچہ گیا
اور جا کے اپنے استاد محترم کے حکم کے مطابق پتھر اسے پیش کر کے کہنے لگا کہ یہ پتھر یہ لے لیجئے پتھر اور میرا جوتا گانٹ لیجئے۔ وہ جو کفش دوز، وہ جو جوتے گانٹنے والا تھا، وہ بہت غصہ میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے پتھر پکڑ کے دور پھینک دے گا، دفع ہو جائے یہاں سے، دوبارہ میرے پاس ہے تو میں تجھے ماروں گا، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، جا چلا جا۔ وہ بیچارہ وہ پتھر اس نے اٹھایا، دوبارہ واپس استاد محترم کی خدمت میں آ گیا، اب بھی رو رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، یہ پتھر لے کر نا بازار صرافہ جوہریوں کی دکان جہاں لال جواہرات بکتے ہیں وہاں لے جا، اور کسی ایک دکاندار سے پوچھنا کہ اس کی قیمت کیا ہے، مگر اس کو دینا نہیں ہے، صرف قیمت پوچھ کے واپس آ جا۔ بچہ کہنے لگا حضور میں نے پوچھیا ایک پیسہ بھی اس کی قیمت نہیں ہے، وہ ایک پیسہ مانگتا تھا جوتا کاٹنے کے لیے، میں نے اس کو دیا تو غصہ میں آ کر اسے پکڑ کے دور پھینک دیا تھا۔ فرمانے کہ صرف آخری مرتبہ میری بات مان لے، جا کسی جوہری کے پاس لے کے جا۔ وہ بچہ گیا، پھٹے پرانا لباس تھا، سادہ سا لباس تھا، وہ ایک جوہری کی دکان پر گیا تو اس نے اس پتھر کو دیکھا، بچے کو دیکھا، پھر پتھر کو دیکھا، پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بتایا میرے استاد محترم نے بھیجا۔ استاد کون ہیں؟ بچے نے نام بتا دیا، اور حضرت پورے اس علاقہ میں مشہور و معروف تھے، اللہ تعالی عزت عطا فرماتا علماء کو۔ اچھا حضرت حافظ صاحب نے بھیجا ہے آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا۔ استاد محترم کو جا کے عرض کر دینا اس کی قیمت 10,000 دینار ہیں، سونے کے سکے، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا ہیرا ہے استاد محترم کے پاس۔ ٹھیک ہے دوں، استاد سے پوچھ کے بتاؤ۔ بچے نے کہا کہ نہیں واپس مجھے دے دو۔ استاد محترم فرماتے تھے کہ صرف قیمت پوچھنی ہے، بیچنا نہیں ہے۔ وہ دکان سے باہر نکل رہا تھا تو سامنے والے دکاندار نے دیکھا، او بچے ادھر آؤ، ادھر چلا گیا، کیا ہے تیرے پاس؟ دیکھا تو پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ چوری کیا کہاں سے؟ جی نہیں، استاد محترم نے بھیجا۔ کون تیرا استاد ہے؟ نام لیا تو ان کا سر بھی عقیدت سے جھک گیا۔ اچھا قبلہ حافظ صاحب نے بھیجا ہے۔ کیا فرمایا تھا حافظ صاحب نے؟ فرما رہے تھے کہ اس کی قیمت پوچھ کے آؤ۔ اچھا اس سے قیمت کتنی لگائی ہے؟ جی 10,000 دینار۔ کہنے لگا میں 12,000 دینے کو تیار ہوں، استاد محترم سے پوچھ لینا۔ وہ بچہ لے کے آ گیا اپنے استاد محترم کے پاس۔ اب وہ حیران تھا، کہنے لگا جو کفش دوز جوتے گانٹنے والا ایک پیسہ میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، جوہری تو اس کی قیمت 12,000 دینار سونے کا سکہ دے رہے ہیں۔ مسکرا کے فرمائیں گے بیٹے میں نے تجھے یہی بتانا تھا کہ اگر کسی جوہر کی قیمت پوچھنی ہے تو جوہری سے پوچھ، عام بندے سے نہ پوچھ۔ قرآن کریم کی عزت و عظمت کا پتہ تجھے کل قیامت کے نہیں چلے گا جب تیرے سر پر عزت و عظمت کا تاج سجایا جائے گا۔ ان دنیا والوں کو، جوتا کاٹنے والوں کو کیا خبر ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ القدسیہ یہ حدیث برکہ کا درس دیتے ہیں عرصہ طویل سے جامعہ رضویہ میں، پہلے دوسرے طرف پڑھاتے رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ علم و عمل کی کوئی کمی نہیں، جامع معقول و منقول ہیں۔ اس ناچیز کی گفتگو کو سنا تو پسند فرمایا، دراصل جوہری کو پتہ ہوتا ہے کہ جواہرات کی قیمت کیا ہے۔ فرمانے کہ کل پھر میں تیری گفتگو سننے کے لیے آؤں گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں ممنون احسان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرم فرما رہے ہیں کہ میں کل پھر سننے کے لیے آؤں گا کہ تو جس طرح گفتگو کرتا ہے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی میرے کریم حضرت حسان بن ثابت کو فرماتے تھے کھڑے ہو کر میری نعت کہہ، لطف آتا ہے۔ تو اس لیے میرے کریم آقا کو محتاج نہیں۔ اسی طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ علماء اکرام سرپرستی فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع تقلید کا موضوع ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت فرمانے کے بعد کی زندگی 23 برس کی ہے۔ گوئے 23 سال مسلسل قرآن مجید فرقان حمید میرے کریم آقا رسول عربی پہ نازل ہوتا رہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے اپنے غلاموں کو نوازتے رہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اعلان نبوت فرمانے کے بعد۔ 53 برس کی عمر میں میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہو گئے۔ 10 سال تک مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے۔
میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی زبان وحی ترجمان سے جو کلمات مقدسہ ادا ہوتے رہے، یا وہ قرآن کریم ہے یا احادیث نبویہ ہیں۔ جس جملے کو میرے کریم آقا نے فرما دی یہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہو گیا، عربی میں ہے دونوں، قرآن کریم بھی عربی میں ہے، حدیث مبارکہ بھی عربی میں ہے۔ جس جملہ کے لیے میرے کریم آقا نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی قرآن پاک نہیں، وہ حدیث مبارکہ بن گئی۔ صحابہ کرام پر رب کائنات بے شمار رحمت نازل فرمائے کہ جہاں انہوں نے قرآن مجید فرقان مجید کو جمع کیا، وہاں تدوین حدیث کا بھی اہتمام کیا۔ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا، میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ اتنے طویل عرصہ میں 23 سال میں میرے کریم آقا رسول عربی سے جو بھی صادر ہوا، جس انداز سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا، اگرچہ پہلے میں یہ بتا چکا ہوں۔ تینوں اعتبار سے جو بھی سرزد ہوا اس کو حدیث کا درجہ دیا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر جس طرح میں کل یہ ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ میرے حدیث کے مزید 3 درجے بنائے گئے کہ جن میں ایک کا تعلق میرے نبی کے خصائص کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق عام طرز معاشرت کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق شریعت مطہرہ کے ساتھ ہے۔ علماء علم الکلام کے نزدیک اس کے 3 یہ درجات ہیں۔ اتنے طویل سمے 23 سال میں رب کائنات جل وعلا کا بڑا احسان و کرم ہوا، بڑا احسان و کرم ہوا کہ قرآن کریم کے لیے لفظ تنزیل استعمال فرمایا، بتدریج نازل ہونا، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ یہ میرے اللہ کا میرے کریم آقا رسول رحمت کی امت پر بڑا احسان تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ایک ہی مرتبہ تورات لے کے آئے، تو تورات کے سخت احکامات جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے جواباً عرض کیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس تورات پر کم حق ہو ایمان نہیں لاتے، نہیں تسلیم کرتے جب تک کلم کلہ اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتے۔ یعنی تورات کے سخت احکامات بیک لخت جب ان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کے لیے عمل کرنا مشکل تھا۔ رب کائنات نے میرے نبی کے صدقہ سے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا میرے کریم آقا رسول رحمت کی امت پر بڑا ہی کرم فرمایا کہ بتدریج احکامات کو نازل فرمایا۔ ابتدا میں نماز کی 2 رکعتیں عطا فرمائیں اور دوران نماز گفتگو تک کرنے کی اجازت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ دنیا کی گفتگو کرنا میں نماز سے منع فرما دیا۔ اور جب میرے کریم آقا رسول رحمت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بعض وہ نمازیں جس طرح ظہر کی نماز ہے، عصر اور عشاء ہے، 2 رکعتوں کے بجائے ان کو 4 رکعتیں ادا کرنے کو حکم دیا، مگر اس سہولت کے ساتھ کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں آپ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ادا کریں، لیکن حالت سفر میں وہ پہلی 2 رکعتیں ہی ادا کر لیں، جس کو آج ہم قصر کرنا کہتے ہیں۔ پھر آپ کے علم میں بہت اچھی طرح ہے، بہت اچھی طرح ہے، پہلے ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ حرم بیت المقدس۔ 13 سال میرے کریم آقا مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ سن 2 ہجری میں جب میرے کریم آقا رسول اللہ کو مدینہ طیبہ تشریف لائے 17 ماہ گزر چکے تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے میرے کریم آقا رسول رحمت کی خواہش پر ہمارا قبلہ حرم کعبہ بنا دیا۔ پہلے کون تھا؟ بیت المقدس۔ پھر کون ہو گیا؟ حرم کعبہ۔ بیت المقدس کتنی دیر تک قبلہ رہا؟ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت 13 سال مکہ مکرمہ میں، تقریباً 1.5 سال مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد اتنی دیر تک قبلہ کون سا رہا؟ بیت المقدس۔ کتنے سال بن جاتے؟ 13 اور 1.5 ساڑھے 14 سال۔ اور کل مبارک عمر جو اعلان نبوت فرمانے کے بعد جہان رنگوبی میں جو گزاری وہ کتنی ہے؟ 23 برس۔ تو 14.5 23 سے نکالیں تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ جی 8.5 سال۔ یعنی مبارک زندگی میں جو ظاہری حیات مبارکہ 14.5 سال حرم بیت المقدس کی جانب اور 8.5 سال حرم کعبہ کی جانب، تو زیادہ کس جانب آپ نے رخ زیبہ فرمایا؟ یہ کام آدمی کہے میں وہ عمل کروں گا جو میرے نبی نے زیادہ کیا، تو پھر اس کو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ہو جائے گی؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھلا، ثابت ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ ایک چیز منسوخ ہو گئی۔ اب میں دوبارہ وہ بات عرض کرتا ہوں، اسی طرح
سلسلہ بڑھتا گیا. روزے کی یہ کیفیت نہیں تھی. سرمہ بن قیس کا واقعہ پیش آیا, پھر رات کو کھانا کھانے کی اجازت ملی ہے. قرآن مجید فرقان بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ابتدا میں رمضان مبارک کی راتوں میں عورتوں سے حقوق زوجیت ادا کرنا حرام تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. ابتدا میں شراب حلال تھی, پھر اللہ رب العزت جل نے بتدریج اس کو حرام فرمایا. پہلے جوا کھیلنا, سود لینا جائز تھا, پھر بتدریج اس سے منع فرمایا. یہ آہستہ آہستہ یہ تربیت کا ایک انداز ہے. رب کائنات کا انداز تربیت بڑا پیارا میرے کریم آقا کے صدقہ سے احسان فرمایا. اب وہ سارے 23 سالہ زندگی کے جو بھی افعال مبارکہ ہیں, اقوال مقدسہ ہیں, حضور کے سامنے کام کیے گئے, وہ سارے کے سارے حدیث سے ثابت ہیں, مگر سب پر عمل نہیں کیا جائے گا. مگر سب پر عمل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہ ایک واقعہ پہلے آتا ہے اور ایک واقعہ بعد والا ہے. ایک منسوخ ہے. منسوخ کا معنی ہوتا ہے کہ جو ناقابل عمل ہے, متروک ہے, کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا. اور دوسرا ناسخ ہے کہ جس نے اس کو ختم کیا اس کی جگہ یہ نیا قانون نافذ ہو گیا. میرا اللہ شاف فرماتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها, کہ جب ہم کسی بھی آیت کو منسوخ فرماتے ہیں تو اس کی طرح یہ اس سے اعلیٰ آیت مبارکہ کو لایا جاتا ہے. یہ بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن مجھے زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ میرا اصل مدعا سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ میں پھر مثال دے کے سمجھاتا ہوں. پہلے ہر میں جو ہمارا قبلہ تھا وہ کون سا تھا جی؟ اس کے بعد کون سا بنا؟ میرا اللہ فرماتا جب منسوخ فرماتے تو اس سے اعلیٰ لے آتے ہیں. کیا بنا؟ جب منسوخ فرماتے ہیں تو اس سے اعلیٰ لے آتے ہیں. اب درجہ بیت المقدس کا زیادہ ہے کہ حرم کعبہ کا؟ میرا اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلیٰ تمہیں عطا فرما دیتا ہوں. جو منسوخ فرماتا ہوں نا, جو دوسری چیز عطا فرما تو اس سے اعلیٰ ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری ایک الگ بات ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں منسوخ ہیں, بعض ناسخ ہیں, بعض منسوخ ہیں, بعض ناسخ. یعنی بعض پہ پہلے عمل کیا جاتا تھا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور دوسروں پر عمل کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ ان پر عمل کرو. میں کل ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک غیر مقلد میرے پاس آیا تھا. میں نے غلام احمد صاحب کا حوالہ دیا تھا. وہ پہلے میرے گاؤں میں رہتے تھے اور پھر وہ گٹی میں چلے گئے اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کی اولاد باقی ہیں. ان کے ہاں وہ مولوی صاحب آئے تھے جنہوں نے میرے ساتھ اس موضوع پہ بہت سے موضوعات پہ گفتگو, من جملہ ان میں ایک تقلید کا بھی تھا. جب میں نے اس کے سامنے وہ بہت ساری لسٹ پیش کی کہ آپ بتائیں ان حدیث مبارکہ میں سے کس پر عمل کریں گے. اگر ان حدیثوں پر عمل کریں گے آپ آدھے اعلی حدیث ہوں گے, آدھے منکر حدیث ہوں گے کہ ایک حدیث پہ عمل کیا ایک پہ نہیں کیا. پھر بعض وہ حدیثیں ہیں جو ناقابل عمل ہیں بظاہر. میں اس کی مثال دیتا ہوں. صحیح حدیث مبارکہ ہے, میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے, تم پیشاب و پخانہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ حرم کعبہ کی جانب بھی نہ کرو اور اپنی پشت بھی حرم کعبہ کی جانب نہ کرو, اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب کرو. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ چہرہ کدھر کرنا ہے جی؟ مشرق یا مغرب کی جانب, مگر حرم کعبہ کی طرف. اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائیے پاکستان میں رہتے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی جانب منہ کرو, حدیث کا جز ہے, اس پر آپ عمل کریں گے. حضور نے مگر حرم کعبہ کی جانب منہ نہ کرنا, نہ پشت کرنا. پھر آپ کیا کریں گے؟ الجھن میں پڑ جائیں گے نا, میں عمل کس طرح کروں. رب کائنات فقہائے کرام پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. انہوں نے دیکھا اس میں اصل مقصد کیا ہے. چونکہ مدینہ طیبہ میں حرم کعبہ کا رخ ہے جانب جنوب, کدھر ہے, اور پاکستان میں یہ حضور کا حکم مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا, جنوب یا شمال کی جانب نہ کرنا. یہ ان کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. تو میں نے اس طرح کی چند ایک مثالیں دے کے کہا کہ بتاؤ آپ کس پر عمل کریں گے. تو اس کا جواب تھا ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے. کیا جواب تھا؟ ہم اپنے. میں نے کہا الحمدللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو گیا. کہ جی کیسے؟
میں نے کہا تو اپنے مولوی سے پوچھتا ہے، میں امام اعظم سے پوچھتا ہوں۔ تو اپنے مولوی سے پوچھتا ہے، میں امام اعظم سے پوچھتا ہوں۔ اب تم اپنے مولوی کی فضیلت بیان کرو، میں امام اعظم کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آپ کا مولوی تو چند ٹکوں میں بک جاتا ہے، امام اعظم نے کوڑے برداشت کر لیے مگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں فرمایا ہے۔ تیرے امام صاحب، تیرے مولوی صاحب کو حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تقوی و طہارت کا معیار یہ ہے، اس قدر عظمت پر فائز ہیں آپ کہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ نے یہ سنا ہے، میں سود کی حرمت کے دوران یہ بات عرض کر چکا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہی دھوپ ہے، آگ اگلتا سورج ہے، قبرستان کا منظر ہے، دور دور چند درخت ہیں جن کے نیچے لوگ کھڑے ہو گئے، قریب ہی ایک مکان ہے جس کی لمبی دیوار کا سایہ اس لائق تھا کہ لوگ اس کے سائے کے نیچے چلے جاتے، لوگ چلے گئے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درخت کی کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ پہ تشریف فرما رہے، عقیدت مند کم نہیں تھے، انہوں نے اصرار کیا حضور صاحب تشریف لے آئیں، پہلے ویسے ہی انکار کیا، لیکن جب اصرار بڑھا تو حقیقت حال سے پردہ اٹھایا کہ یہ صاحب مکان جس کی دیوار کے سائے کے نیچے تم کھڑے ہو، اس سے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے، ڈرتا ہوں کہیں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا سود نہ ہو جائے۔ آپ نے سنا نا کہ چمکدار درہم واپس کر دیے تھے کہ چمک کہیں سود نہ ہو جائے۔ جو تقوی و طہارت کا بادشاہ ہے اس کا مقابلہ محلے کے مولوی سے کیا جائے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ الحمدللہ تعالیٰ ثم عبادت و ریاضت و زہد و تقوی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر فائز ہیں کہ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ کن کے ساتھ تو مقابلہ کرے گا؟ اب میں ان سے پوچھوں یا اس سے پوچھوں؟ کسی سے پوچھنا ہوگا نا، پھر عقل اور جو فہم و شعور ہے اس کا معیار کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی جل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہر نماز کے لیے کہ ہمیں لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، میرے نبی کا ارشاد ہے، اور اس کا پڑھنا واجب ہے نماز کے اندر۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس دعا میں جو میرے کریم آقا کی جانب سے واجب ہے ہر نماز میں پڑھنا، پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ میں قبل ازیں بحمد اللہ تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا ہوا تقریباً شاید ایک ہفتہ لگا تھا، میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ اللہ کو بریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ شاہ صاحب آپ مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی پہنچا دیجئے، اب پہنچانا میری ذمہ داری ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہاں بس پہ بٹھا دیجئے، وہ بس وہاں شیخو پورہ جا کے کہیں وہ سیال کوٹ کو گجرانوالہ کو جانے والے نہ، وہ صحیح بس پہ بٹھانا، وہاں لے کے جانا، براسہ فلاں لے کے جانا۔ آپ مجھے بریف کریں گے تو میں کہوں گا میں کوئی بے وقوف؟ اگر تم نے مجھ پہ اعتماد کیا کہ مجھے حضور داتا صاحب پہنچا دو، بس چپ کر جا، میں تجھے پہنچا دیتا ہوں، آگے وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تجھے یہ علم نہیں کہ میں جانتا ہوں وہاں تک جانے کا؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اگلا جملہ بھی اگلی برکہ میرے اللہ نے ہی میرے کریم پہ نازل فرمائے، ہمیں پڑھنے کو حکم دیا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرے نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی دو توجیحات بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ چلنے والا دیکھے کہ میں وہ بیان کر چکا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اس درخت کو پھل لگتا ہے جس کی جڑیں سلامت ہوں۔ ہر بندہ کہے گا میں صراط مستقیم پہ ہے۔ اگر تم بھی کسی راہ پہ چل رہے ہو اور اس کو صراط مستقیم سمجھ رہے ہو تو پھر دیکھو کہ کس راہ پہ چلنے والوں پہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا، ولی اللہ کس جماعت میں ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا میں سیدھی راہ پر ہوں یا نہیں ہوں۔ پھر کسی کی راہ پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا نا، پروردگار عالم جل وعلا دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اور یہ سورۃ النساء شریفہ کی آیہ برکہ ہے۔ میں
الحمدللہ تعالیٰ قبل ازیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ تنہا اس آیا مبارکہ کا ترجمہ نہ پڑھا کریں، آیا مبارکہ سے پہلی آیات مبارکہ اور بعد والی آیات مبارکہ کا ترجمہ اگر ساتھ ہم ملا کے پڑھ لیں گے تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں اسی طرح کرتا ہوں، یہ آیا مبارکہ 69 نمبر ہے، مگر میں رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر 68 سے شروع کروں گا۔ 68 رب کریم فرماتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ، بلکہ اس سے پچھلے برکہ میں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ایسے ہوتا تو میں ضرور بے ضرور انہیں اپنی جانب سے اجر عظیم سے نوازتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کو میں چلاتا، اور ہدایت کا معنی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ وہ راستہ جو نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ راستہ جو سب سے قریبی اور سیدھا راستہ اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ گویا ہدایت اور مستقیم دونوں کو ملائیں تو کیا بنے گا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سیدھا اور مختصر راستہ وہ راستہ ہے جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کا راستہ۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ضرور بے ضرور ہم ان کو ہدایت عطا فرماتے، یعنی منزل مقصود تک پہنچاتے۔ کس طرح؟ صراط مستقیم کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائماً ابدا کی، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ یہاں ایک بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ بندہ تنہا چل رہا ہے یا کسی کے ساتھ چل رہا ہے؟ بتائیے بھلا۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے کہ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، من النبیین، وہ ہیں کون؟ انبیاء، والصدیقین، اور کون ہیں وہ؟ سچے صدیق، وہ شہداء اور وہ شہید ہیں، والصالحین، وہ اولیاء اللہ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، دیکھو یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ اب وہ چلنے والا تنہا چل رہا ہے کہ جی ایک جماعت کے ساتھ چل رہا ہے؟ میں یہ جملہ کہہ دوں جس طرح اس نے کہا تھا جس حدیث پر چاہو عمل کر لو، اب یہ انفرادی طور پر ہوگا کہ آپ جس حدیث پر چاہیں آپ عمل کر لیں، جس حدیث پر چاہوں میں عمل کر لوں۔ اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کون ہے جن پہ نعمتوں کا نزول ہوا؟ جو ایک جماعت کے ساتھ بال اتفاق جا رہے ہیں، اور وہ جماعت کن کی ہے؟ انبیاء کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ پھر یہ شرم ملتا کسے ہے؟ میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اب سب کو مبارکباد ہو۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو تم تقلید کرتے ہو نا، کسی کے نقش قدم پہ چلتے ہو، یہ طبعی طور پر انفرادی عقیدہ نہیں رکھتے۔ کیا بلا؟ انفرادی اجتماعی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اللہ تعالیٰ جل وعلا کافی ہے علم رکھنے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے اپنا فضل عطا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ پھر دیکھیے رب کائنات جل وعلا کا مزید ارشاد گرامی قدر سورۃ النساء ہے اور آیا مبارکہ نمبر 83، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، سنیے۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں سورہ نساء کی 83 نمبر آیا مبارکہ میں، مگر اس سے پہلے میں 82 نمبر بھی عرض کروں گا، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ میرا کریم پروردگار جل مجل اعلیٰ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن،
افلا یتدبرون، وہ قرآن میں تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، قرآن مجید فرقان حمید حقائق و معرفت کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کے سمندروں کا پھر بھی کنارہ ہے، کہیں نہ کہیں تو ختم ہو ہی جاتے ہیں نا، مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، جو محدود ہو وہ اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو محدود حد میں ہی آ جائے نا وہ اللہ نہیں ہے، نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات کے اعتبار سے۔ تو گویا اللہ رب العزت جل وعلا کے علم کی کوئی حد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو علم ہے ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے کیوں نہ ہوا، افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں تدبر کرتے، اس سمندر میں غواصی کرتے۔ غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، جو گہرائی سے سمندر سے موتی نکالتا ہے غوطہ لگا کر۔ میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ میری بات کی سمجھ آپ کو آ جائے۔ وہ جو غواص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی وافر مقدار میں دولت عطا فرمائی، وہ اس سمندر میں غوطے لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ عطا فرمودہ موتی چن کے لا کے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں تدبر کرنا۔ اللہ نے کیا حکم دیا قرآن پاک میں؟ کیا حکم دیا ہے؟ بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ جب یہ آیا برکہ میں پڑھوں گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، میں قرآن میں غور و فکر کر کے میں بھی سمجھ لیتا ہوں۔ جس طرح بعض کم عقل لوگوں کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 8 سالہ وہ درس نظامی کا کورس کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک پروفیسر کافی ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھ لیتا ہے، جو اردو کا یا عربی کا ترجمہ جانتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غواصی قرآن کا مقصد کیا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ اشارے گرامی قدر فرمانے کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر تم اس کو اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے پاتے تو لَوَجَدُوا، اس پہ تم پاتے فِيهِ، اس کے اندر اختلافاً کثیرہ، بہت سارا اختلاف آتے۔ میری بات کو آپ سمجھیے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں غور کرو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جانب سے نازل ہوا ہوتا تو قرآن میں اختلاف ہوتا۔ کیا بلا قرآن میں؟ جی، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو قرآن میں اختلاف ہے؟ سارے بتا دو۔ اچھا، پہلے شراب کا حلال ہونا قرآن سے ثابت ہے، پھر مکمل حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے، دونوں آیتوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا اس کو غیر اللہ کی جانب منسوب کر دیا جائے گا؟ دراصل ہماری عقل محدود ہے، ہم نہیں جانتے، وہ اختلاف نہیں بلکہ وضاحت ہے، وہ ترمیم ہے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ اختلاف نہیں ہے، اور اس کو ہم نہیں جانتے، سادہ بندہ نہیں جانے گا۔ ایک معاذ اللہ تعالیٰ عقل کا اندھا، جس طرح آج کل بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اس کو دلیل بنا کر معاذ اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر دے گا، حالانکہ اس سے یہ علم ہی نہیں کہ اختلاف حقیقت میں ہوتا کیا ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اب اگلی آور کا سنیے کہ دراصل یہ تدبر کرنا تیرا فکر ہے، میرا فکر ہے، تیری عقل ہے، میری عقل ہے، یہ کس کی ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب لوگوں کے پاس کوئی بات آئی جس میں امن و امان کا تذکرہ تھا، اَوِ الْخَوْفِ، یا ڈر کی بات آئی، تو أَذَاعُوا بِهِ، تو اس کا وہ چرچا کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، اگرچہ شان نزول کوئی بھی ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس بات کو لوٹاتے اللہ کے رسول کی جانب میں، جو بھی بات ہے، اگر اس بات جس بات پہ تمہیں کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے، جس طرح ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، تمہیں کوئی الجھن ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو اپنے اٹکل بچوں نہ دوڑاؤ، خاموش ہو کے اس کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دو، رسول رحمت کی خدمت میں پیش کر دو۔ مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی
وہ تفسیر جو خود قرآن کریم اپنی تفسیر فرماتا ہے سب سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد لائق ترین جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ ہے جو میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے. پہلے کیا کرو، اس کو بارگاہ رسالت مآب پیش کرو. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان کی جانب پیش کرو جو تمہارے آقا ہیں. دنیاوی اعتبار میں اولو الامر و حاکمان وقت ہوں گے، اور دینی اعتبار میں یہ علماء اکرام ہوں گے کہ اپنے معاملات کو خود ہی سمجھنے کی بجائے، جس طرح میں نے بعض حدیث برکہ آپ کو سنائی، میرے پاس لمبی ساری لسٹ ہے، خود نہ سمجھو، الجھن میں پڑ جاؤ گے میں کس پر عمل کروں کس پر عمل نہ کروں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر کیا کرو تم، یا تو بارگاہ رسالت مآب پیش کرو. دوسری صورت کیا ہے، ان کی خدمت میں پیش کر جو اولو الامر ہیں، جو صاحب حکم ہیں. اور یہ دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات حاکمان وقت کے سامنے پیش کرو، اور جو دینی معاملات ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کا تاجدار بنایا ہے. ان کی خدمت پہ پیش کر کے پوچھو حضرت ہم کیا کریں. وہ بات اس کی طرف دوبارہ آ جائیں تو اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ یا امام اعظم سے پوچھ. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو ضرور پہ ضرور جان جائیں گے اس کی حقیقت کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کرتے ہیں مسائل کا. کیا کرتے ہیں؟ استنباط کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں اعلیٰ ترین شے کا اخذ کر لینا. بہت ساری اشیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ ہو اس کا اخذ کا لینا، جوہر نکال لینا، یہ استنباط ہے. اب میں آپ کے سامنے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس سے استنباط کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ اور واقعہ عرض کروں گا. اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. عزت و عظمت کی اتنی بلندی پر فائز ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ملاحظہ فرماتے تو بعض اوقات فرماتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے. آپ بھی شیطان کے اغوا سے ڈرتے ہیں کہ شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے، میں بھی ڈرتا ہوں، ہم سارے ڈرتے ہیں، مگر فاروق اعظم کی وہ شان اقدس ہے کہ ابلیس ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. میرے نبی نے کو فارق الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والے قرار دیا. میرے کریم آقا رسول اللہ کی شان اطہر کا اظہار فرماتے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ اس کو نبوت عطا فرما دی جاتی. عمر صاحب الہام ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی بلندی پہ فائز، اور رب کائنات جل وعلا کی عطا 53 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ نے حلقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل فرما لیا تھا. آپ سے روایت مروی ہے کہ مرنے والے کے بعد جب اس کے لواحقین روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو سزا ملتی ہے. کیا بنا؟ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے لواحقین روئیں تو اس کے لواحقین کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو، میں عذاب نہیں کہوں گا، میں جان بوجھ کے لفظ عذاب نہیں کہہ رہا، اس کو سزا ملتی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ کتنی جلالت ہے اور کتنے قدر والی وہ ہستی ہیں سیدنا فاروق، انہوں نے فرمایا نا. اس پہ کوئی غلطی کا امکان ہے؟ بتائیے نا. معمولی شخصیت تو نہیں ہے بیان فرمانے والی. اور یہ حدیث برکہ تنہا سیدنا فاروق اعظم سے نہیں، اس مفہوم کی حدیث برکہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ یا عورت کوئی فرد فوت ہو جاتے ہیں، اس کے لواحقین رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو سزا ملتی ہے. فرشتے کو چوکے لگاتے ہیں کہ تو ایسے جو میرے شیر میرے بہادر، فرشتے پوچھو تو ایسا ہے، اس کو چوکے لگاتے ہیں. متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے. تو کیا پتہ چلا پھر ان کے رونے سے میت کو سزا ملتی ہے. روتے کون ہیں؟ لواحقین. سزا کس کو ملتی ہے؟ اس بات کا تذکرہ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کیا گیا. تو آپ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ
حضرت فاروق اعظم کا نام لے کے فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمت نازل فرمائے۔ دراصل ایک یہودیہ عورت مر گئی تھی، لوگ اس کو رو رہے تھے، رسول رحمت نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اسے سزا مل رہی ہے۔ اب اس کو جو سزا ملی ان کے رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہودی ہونے کی وجہ سے ملی۔ آپ نے استدلال فرمایا قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا، جرم کسی نے کیا ہو سزا کسی کو ملے۔ فرمانے لگی دراصل حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، دراصل بات یہ تھی۔ اب آپ کیا سمجھے ہیں؟ بتائیے کیا سمجھے ہیں کہ رونے والا اگر کوئی بندہ کسی کی میت پر روئے تو میت کو سزا ملے گی؟ جی کون فرماتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ۔ سزا ملے گی کون فرما رہا ہے؟ جی آپ کیا کریں گے؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ میں 1000 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جملہ کے کہنے سے حضرت عمر نہیں سمجھے۔ میں کون کمین نہ ہوں کہ ان کی عقل فہم و شعور پر اعتراض کروں؟ میں کون سید عائشہ صدیقہ نے صحیح نہیں فرمایا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں اپنے آپ کو بے دین نہیں بنانا چاہتا۔ آپ ان کی فضیلت بحمد اللہ تعالیٰ سورۃ النور جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی آیات مبارکہ آپ سن چکے ہیں، عزت و عظمت کی کتنی بلندی پر ہے۔ میں اور آپ فوراً کوئی ایک فیصلہ کر لیں گے، رب کائنات بے شمار رحمت نازل فرمائے فقہاء اکرام پر، ہم کیوں ان کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ دیکھیے ان کا انداز کس قدر محتاط ہے۔ فرمانے لگے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی میتوں پر رویا کرتے تھے اور انداز جاہلیت کے ساتھ رویا کرتے تھے، اور رونے پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ جس کی میت پر اتنے لوگوں نے اکٹھے ہو کے واہ بیلا کیا، نوحہ ماتم کیا۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میرے قبیلہ میں یہ رواج ہے یا اس علاقہ میں رواج ہے، پھر مرنے والے کو چاہیے کہ وصیت کر جائے کہ میرے بعد ایسے نہ کرنا۔ اگر وصیت نہیں کرے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس زمانہ میں کسی کے مرنے پر زیادہ واہ ویلا کرنے والوں کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا، جس طرح آج بھی آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا، ان کا غم منانے کا ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ہم ان کا غم مناتے ہیں، مگر اشتہار شائع کیے جاتے ہیں کہ کوئلوں پر ماتم ہوگا۔ یا اشتہار شائع کیے جاتے ہیں تو کیا ماتم یا اظہار تعزیت کرنے کے لیے اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی بطور فخر وہ انداز اپنایا جاتا، اس زمانہ میں انداز اپنایا جاتا تھا۔ تو فرمایا جو وصیت نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، اور جو وصیت کرنا اس پہ لازم ہوگا کہ میرے بعد جاہلیت کے انداز پہ یہ نہ کرنا، وگرنہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم کے شہزادہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے تھے، تو میرے کریم آقا نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ رونا رحمت کا رونا ہے۔ پتہ چلا کہ سادہ رونے کی ممانت نہیں ہے بلکہ ممانت کسی اور رونے کی ہے۔ اب دونوں ہی سچے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سچی ہیں، سیدنا فاروق سچے ہیں۔ نقص ہماری سمجھ میں ہے، نقص ہماری سمجھ۔ استنباط مسائل یہ عام شخص کی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی؟ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی ہیں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے استنباط مسائل کیا ہیں۔ زمانہ تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کی خدمت فیض درجت میں ایک مسئلہ پیش ہوا، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائی تھوڑی سی بڑھ گئی، اور اس سے قبل عالم یہ تھا کہ جب بھی دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی کے بعد خاوند برداشت نہیں کر پاتا تھا اپنی بیوی کی جدائی کو، پھر وہ اپنی بیوی کو مناتا، اللہ واسطے مان جاؤ میں دوبارہ تیرے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کروں گا۔ تو آج بیوی نے تانا دے دیا بڑی لڑائی کر رہے ہو، بعد میں تم نے منتیں کرنی ہے مجھ کو منانے کی اور میں نہیں مانوں گی۔ تو خامد صاحب میاں صاحب آج کچھ جوش غضب میں تھے، فرمانے لگے اگر میں نے تجھے
منائے گی تو، وہ کہنے لگا تو منائے گی، وہ کہنے لگی تو منائے گا، تو میں ہو گئی۔ تو خاوند نے کہا اگر میرے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے تو پہلے مجھے بلائے گی، اگر تیرے بلانے سے پہلے میں نے تجھے بلایا تو تجھ کو 3 طلاق۔ کیا بلا؟ تیرے بلانے سے پہلے میں نے تجھے بلایا تو تجھے 3 طلاق۔ بیوی بھی غضب میں تھی، کہنے کی اچھا اگر تیرے بلانے سے پہلے میں نے تجھے بلایا تو میرے سارے غلام آزاد، کئی غلام تھے اس کے۔ اب 1 آدھ دن کے بعد یہ سارا غصہ فروغ ہو گیا، اب وہ ایک دوسرے کے صلح کرنا چاہتے تھے، مگر معاملہ گڑبڑ کہ اگر وہ خاوند صلح کرتے ہیں تو پھر 3 طلاق، بیوی صلح کرتی سارے غلام آزاد۔ وہ طلاق دینے پہ راضی نہیں ہے، وہ غلام آزاد کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھا گیا، کہنے کہ ایک کو تو قربانی دینا پڑے گی۔ اگر خاوند کے ہاں بیوی رہنا چاہتی، گھر بسانا چاہتی، اپنے غلام آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ خاوند کو کہا کہ تو نے بے وقوفی کی، ایسی قسم کیوں اٹھائی؟ اور یہ مسئلہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت انور میں پیش کیا گیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے کے دوبارہ ساری گفتگو کرو۔ گفتگو دوبارہ ہوئی، آپ نے تسلی کے ساتھ ان کی بات کو سنا، سوالات کیے، جوابات پانے کے بعد فرمانے لگے مرد کو جا کے صلح کر لے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ کیا کر لے؟ جا کے بلا لے اپنی بیوی کو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا تو اب غصہ میں آ گئے، فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ تم اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہو؟ بڑے غصہ میں آ گئے، بڑے غصہ میں آ گئے، بڑے غصہ میں آ گئے۔ اس سے یہ قسم اٹھائی، یہ کہا تھا کہ اگر میں تیرے بلانے سے پہلے بلاؤں تو تجھ کو 3 طلاق۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ نے بڑی سنجیدگی اور بڑی نرمی کے ساتھ سوال فرمایا حضرت سفیان ثوری سے، دیکھیے خاوند نے کیا کہا تھا، اگر تیرے بلانے سے پہلے میں تجھے بلاؤں تو تجھ کو، پھر اس کی بیوی نے کیا کہا، اگر میں تیرے بلانے سے پہلے تجھے بلاؤں تو میرے غلام آزاد۔ اب بتائیے کہ بیوی نے اپنے خاوند کو بلا کر کہا ہے کہ نہیں؟ بلا کے کہا نا، خاوند کی قسم تو ختم ہو گئی، خاوند کی قسم تو۔ حضرت سفیان ثوری کھڑے ہو گئے اور امام اعظم کی پیشانی کو چوم کے فرمانے لگے، ابو حنیفہ اللہ کی قسم علم و فضل کے دروازے یہ تجھ پہ کھولے جاتے، کسی اور پر نہیں کھولے جاتے۔ تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے استنباط مسائل۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اپنی مرضی نہ کر، ان کے دروازے پہ جھک، وہاں جا۔ بحمد اللہ تعالیٰ بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، میں ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں آگے پھر بڑھوں گا۔ یہ سورۃ التوبہ کی 122 آیہ مبارکہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ 1 2 نہیں ہیں، بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ بات ممکن نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے کہ سارے کے سارے لوگ بیک لخت دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، پھر کاروبار زندگی کون کرے گا؟ ارشاد کرام قدر میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پھر ایسے کیوں نہیں ہوا کہ چند لوگ ہر جماعت سے نکل جاتے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں تفقہ فقہ حاصل کرتے، یعنی گہرائی کے ساتھ ساری جزیات کو سمجھتے، علم فقہ حاصل کرتے۔ لیتفقہوا، کون سے علم حاصل کرتے؟ جس کو فقہ کہتے ہیں، کون سے علم حاصل کرتے ہیں جی؟ کون سا؟ پتہ کیا چلے، ایک کو قرآن ہے اور ایک سنت ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تقلید میں فقہ ہی ہے، تقلید میں فقہ ہی ہے۔ اور یہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے استنباط کیا جاتا ہے، جس طرح ابھی میں ایک مثال دے کے سمجھا چکا ہوں۔ یہ قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہوتا، اسی سے استنباط کیا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وہ دین میں تفقہ حاصل کرتے ہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وہ اپنی قوم کو ڈراتے جب ان کے ساتھ طرف رجوع کرتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے۔ میں نے بہت ساری یہ نشانیں لگائی ہوئی تھیں، مگر میں ان سے اب صرف نظر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو کبھی پھر عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو کچھ ویسے سمجھانا چاہتا ہوں۔
حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود جلالت شان کے، عظیم القدر ہونے کے، بہت ہی زیادہ صاحب فہم و شعور ہونے کے، بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، معلوم ہوتا ہے، یہ بجا طور پر علماء فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا انبیاء کو نکال کر، تو بقیہ مخلوق میں آدھی عقل باقی مخلوق کو دے دی، آدھی تنہا امام اعظم کو دے دی۔ اتنے بڑے عقل مند، اتنے بڑے دانا، وقت کی قلت ہوتی تو میں کئی واقعات آپ کو سناتا اور آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل ان کو عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم کی احتیاط دیکھیے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم پر احسان کرنے کے لیے علم فقہ کو تجویز کیا اور آپ نے فقہ حنفیہ کو مرتب فرمائی، تو محض اپنے علم، اپنی عقل، اپنے فہم و شعور پر اعتماد نہیں فرمایا۔ یہی عظیم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جس طرح میں قبلہ شیخ العزیز صاحب کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ انہوں نے محض اپنی عقل، فہم و شعور، بلکہ 40 کے قریب ان محدثین کو اپنے ہاں بلایا کہ جن کو لاکھوں احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں، جن کو لاکھوں حدیث مبارکہ زبانی یاد تھیں۔ پھر وہ ایک مسئلہ پیش کرتے، سارے کے سارے محدثین اپنی اپنی روایات ان کے سامنے پیش کرتے، پھر جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا فقہ حنفیہ کا ایک مسئلہ بنتا۔ فقہ حنفیہ کا آپ کو پتہ چلا کس انداز سے اس فقہ کو مدون کیا گیا ہے، اسی لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ کو جانچ اور پرکھا جاتا۔ یہ بھی میں مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام بخاری کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی ہے۔ 114 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے امام اعظم کی ولادت کے۔ اب حضرت امام اعظم کو زمانہ میرے نبی کے زمانے کے قریب تھا، بلکہ بعد میں آپ کو تابعی ثابت کی ہے کہ آپ نے صحابہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب حدیث، آج آپ کو کوئی بندہ یہ کتاب، کوئی حدیث کی کتاب پکڑ کے کہہ دے گا دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں، بطور مثال سمجھیے، اگر کسی روایت میں 5 افراد شامل ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لوں گا۔ نمبر 1 جس سے رسول رحمت سے بات سنی، صحابی۔ نمبر 2 میں مثال دے رہا ہوں، تابعی جس سے صحابی سے بات سنی۔ نمبر 3 تبع تابعی جس سے تابعی سے سنی، اس کے بعد پھر علماء متقدمین۔ چوتھا نمبر، 5واں نمبر، یہ پانچوں کے پانچوں ایسے ہونے چاہیے جو تام و ضبط ہوں، جن کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، جن پر کبھی الزام نہ لگا ہو، وگرنہ ان کی حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ان میں ایک کا بھی بطور مثال پہلا بھی صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، تیسرا بھی صحیح ہے، چوتھے میں کوئی نقص آ گیا تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف۔ مثال سے سمجھیے، ہمیں پیراڈائز فیڈر سے بجلی مل رہی ہے، پیراڈائز فیڈر سے بجلی کے کھمبے لگے، گلشن صحیح تک پہنچے، 10 کھمبے لگے۔ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، گنتی ضروری صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کتنے لگے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال سے سمجھیے۔ 10 کھمبے لگے پیراڈائز سے لے کے گلشن صحیح تک، اور بجلی کی رو دوڑ رہی تھی، پہلا کھمبا بھی صحیح، دوسرا بھی صحیح، تیسرا بھی صحیح، چوتھے کھمبے کی تاروں میں اوپر نقص آ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گئی، گلشن صحیح بجلی آئے گی؟ جی، کس کھمبے میں نقص آیا ہے؟ 5واں کھمبا بالکل صحیح، 6واں بھی، 7واں بھی، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، مگر بجلی نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ چوتھے کھمبے میں نقص ہے، پہلے میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرے میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تیسرے میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نقص چوتھے میں آیا نا، تو پہلو میں تو آ رہی ہے۔ اگر 5ویں کھمبے والا کہے نہیں فیڈر سے نہیں آ رہی، میں نہیں مانتا اس کو، جو بجلی نہیں آ رہی، اسے کہا جائے گا عقل کے اندھے نقص چوتھے کھمبے میں ہے، میں تیسرے کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ کیا کہے گا؟ نقص
चौथे खंबे में है, तू पांचवें छठे खंबे पे बैठा हुआ है, तेरे घर बिजली कैसे आए? मैं बात कर रहा हूं तीसरे खंबे की, दूसरे खंबे की, उन घरों में बिजली आ रही है। तो जब नकस आएगा अगला हिस्सा डिस्कनेक्ट होगा, पिछला तो नहीं। इमाम बुखारी इमाम आजम से कितना अरसा बाद पैदा हुए? 114 साल बाद पैदा हुए। तो जो रावी दरमियान में शामिल हुए उनमें नकस आ गया, तो उनका असर इमाम आजम पर कैसे पड़ेगा? मेरी बात की समझ आई आपको कि नहीं आई? उसका असर इमाम आजम पर कैसे पड़ेगा? वो तो रावी पैदा हुआ ही इमाम आजम के बाद हुआ है। अगर उसमें नकस आ गया तो इमाम आजम पर क्या असर हुआ? इमाम आजम पर कोई असर नहीं हुआ। और उन्होंने सही तरीन अहादीस मुबारका को आपने उन सारे मुहद्दिसीन की मौजूदगी में, और फिर जानिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ज़माने बरकत निशान हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला सन 90 हिजरी में पैदा हुए हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई 150 हिजरी में पैदा हुए। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी, 150 हिजरी में हज़रत इमाम आज़म के रहलत मुबारक हैं और इमाम शाफ़ई की वलादत है। और मैं आपको एहसास दिला दूं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह शागिर्द हैं इमाम आज़म के शागिर्दों के। इमाम शाफ़ई शागिर्द हैं किन के? इमाम आज़म के शागिर्दों के। और इमाम बुखारी शागिर्द हैं इमाम शाफ़ई के शागिर्दों के। इमाम बुखारी, तू आज बुखारी की किसी हदीस को सही कहे और इमाम आज़म पर एतराज़ करे तो सवाए अक्ल के अंधेपन के कुछ भी नहीं है। सवाए अक्ल के अंधेपन के कुछ भी नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला। बाकी सारे इमाम बाद में तशरीफ़ लाए, इमाम आज़म पहले आए और फिर इनका मर्तबा, इनकी कदर और इनकी आला मंज़िलत का इकरार बाकी आइम्मा ने किस अंदाज से किया? इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक में रफ़ा यदैन किया जाता है। मैं थोड़ी सी बात ये भी समझा दूँ, मेरे करीम आका के ज़माने में मौजूदा मीडिया नहीं था, इतनी जल्दी बातें नहीं पहुँची। एक वफ़द, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ, एक वफ़द बारगाह सात इमाम में हाज़िर हुआ। उस वफ़द के अफराद ने देखा कि रसूल रहमत ने रफ़ा यदैन फरमाया। क्या देखा? रफ़ा यदैन फरमाया। अब वो वफ़द अपने इलाके में वापस चला गया, दोबारा उनको आने की फुर्सत न मिली। इतना आसान तो नहीं था। अब वो अपने इलाका में जाकर क्या बताएंगे? रसूल रहमत ने रफ़ा यदैन जी किसने देखा? हमने अपनी आंखों से देखा। कई नमाज़ें हजूर के पीछे पड़ी, हजूर ने रफ़ा यदैन किया, वक़्त गुजरता गया। बाद वाला वफ़द आया, उसमें हजूर ने रफ़ा यदैन नहीं किया, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब ये वापस गए, ये क्या बताएंगे? दोनों के हुक्म में इख्तलाफ है कि नहीं? एक क्या कहते हैं रफ़ा यदैन किया और दूसरा क्या कहते हैं रफ़ा यदैन। अब इमाम आज़म ने इसी तरह इन हदीस मुबारका को सुना, देखा, फिर देखा कि पहला अमल कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। बात समझ आई? साबित दोनों हैं। क्या भला साबित दोनों हैं? देखा पहला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। जो बाद वाला है उसको फ़िक़े हनफी में शामिल फरमा दिया। इस अंदाज से फ़िक़े हनफिया को तरतीब दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अल्लाह की कसम दे के पूछूँगा, फिर बताइए फ़िक़े हनफी पे अमल करना चाहिए कि नहीं? आला तरीन फ़िक़्ह कौन सी है? हर बंदा अपनी मर्ज़ी से हदीस से और कुरान करीम से मसाइल अख़ज़ कर सकता है। अगर करेगा तो क्या होगा? गुमराह। क्या होगा? गुमराह। फिर हमें उलमा की तरफ से रुजू करना होगा। उलमा अपनी तरफ से कभी भी नहीं बताते, उलमा अपनी तरफ से कभी भी नहीं बताते, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कल आके पूछ लेना, मैं मुताला करके बताऊँगा। अगर मसले का इल्म कल आके पूछ, मुताला करें, अपनी मर्ज़ी से नहीं बताते। वो उलमा और मुहक्किकीन का मुताला करते हैं कि तहक़ीक़ के बाद उन्होंने नतीजा क्या अख़ज़ किया है, फिर वो इरशाद फरमाते। इसलिए आप कभी भी फ़तवा लेने के लिए जाएंगे तो हवाला देता है, मैं किस किताब के हवाला से फ़तवा दे रहा हूँ, किस किताब की इबारत क्या लिखी हुई है। उलमा अपनी मर्ज़ी नहीं करते, उलमा
ان بزرگوں کے حکم کے مطابق، اور یہ بزرگ اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری آج کی یہ گفتگو اگرچہ مختصر گفتگو ہے، مگر آج کی گفتگو آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ جو مقلد نہیں ہے، تقلید کرنے والا نہیں ہے، وہ دراصل شیطان کا چیلا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم تنہا کچھ تلاش نہیں کر سکتا، 10-12 حدیثیں بھی یاد نہیں، وہ لاکھوں حدیث برکہ یاد رکھنے والے بھی باس و تمہیز کے بعد ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ 23 سالہ زندگی میں کون سا حصہ ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ مسجد میں، یعنی مسجد کوفہ میں، ایک بندہ واز کہہ رہا ہے، بڑی پیاری واز کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا جا کے اس سے پوچھو اسے ناسخ و منسوخ کا علم ہے کہ ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے۔ اب جانتے ہیں آدم کے زمانہ میں بہن بھائی کا نکاح پھر منسوخ ہو گیا نا، اب آپ منسوخ پر عمل کریں، ناسخ کو چھوڑ دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمانے کو اس سے پوچھو اس سے ناسخ و منسوخ کا علم ہے، اگر علم ہے تو اجازت ہے، ورنہ دھکے دے کے مسجد سے نکال دو۔ یہاں لچھے دار تقریروں کے نہیں، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، باتوں کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ صحیح ترین مسلک یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا جائے کہ جنہوں نے دین متین کے لیے بہت محنتیں کی ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت القدس قدسیہ سے کہ آپ ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت پہ رحمت فرما، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی اصلاح فرما، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت و عشق ہم سب کو نصیب فرما، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی ہم سے سب کو توفیق عطا فرما، تعظیم و تکریم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین طیبین کی حاضری با ادب حاضری بار بار نصیب فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے یا اللہ کریم حضرت شاہ صاحب کے علم میں، عمل میں، بیان میں، زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، ہر پریشانی ہر غم سے نجات اور محفوظ فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے جو بھی حضرت کے فیوض و برکات سے، تعلیمات سے مستفیض مستنیر ہو رہے ہیں، الہی ان کو راہ حق پہ استقامت نصیب فرما، اور مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت پہ ہی ہمیں موت نصیب فرمانا۔ جو ان محافل میں حاضر ہوتے ہیں الہی، جو اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، وہ ثواب ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما، وہ ہمارے اقارب اباعد کو بھی عطا فرما، رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو عطا فرما، اس ادارہ کو میرے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، معاونین کو برکتیں عطا فرما، محتمم صاحب کو برکتیں عطا فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس اور تمام مراکز کو یا اللہ کریم برکات عطا فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، معاونین کو دارین کی صحتیں اور برکتیں عطا فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے وہ فقہائے کرام جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرما کے ہم تک وہ پہنچائے، وہ محدثین جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث ہم تک پہنچائیں،
الہ العالمین وہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کر کے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا، وہ شہداء جنہوں نے اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے ان کے درجات اور بلند و بالا فرما، ان کی قبور مبارکہ پہ اپنی رحمت کی بارشیں اور زیادہ نازل فرما۔ ہم بھی جب تک زندہ رہیں دین کے خدمت کی توفیق و سعادت ہمیں نصیب فرمانا، اور جو کچھ ہم تیرے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں الہی اس میں اخلاص بھی عطا فرما اور قبولیت بھی عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ کریم تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کو حلال وسیع برکتوں والا رزق عطا فرما، حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی اور دور رہنے کی پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔